حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ سید الشہداء فی الہند حضرت سید سرار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس ابھی ہمراہ سے گزرا اور سبھی حضرات اس علاقے میں بدھ اور جمعرات کا تہوار ان کے نام سے کرتے ہیں۔ منقبت کے کچھ اشعار ان کی شان میں پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں، توجہ کے طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ غازی کی گلی ہے میرے غازی کی گلی ہے، غازی کی گلی ہے میرے غازی کی گلی ہے، ہونٹوں پہ میرے حمد خدا نعت نبی ہے، سینے میں میرے الفت سرکار بسی ہے، آنکھوں میں بسی آج مدینے کی گلی ہے، آنکھوں میں بسی آج مدینے کی گلی ہے، غازی کی گلی ہے میرے غازی کی گلی ہے، غازی کی گلی ہے میرے غازی کی گلی ہے۔ جب غازی ہمارے ہیں تو کس بات کا ڈر ہے، آ جاؤ یہاں سید سالار کا در ہے، جب غازی ہیں ہمارے تو کس بات کا ڈر ہے، آ جاؤ یہاں سید سالار کا در ہے، اس نام سے ہر ظلم کی دیوار گری ہے، اس نام سے ہر ظلم کی دیوار گری ہے، غازی کی گلی ہے میرے غازی کی گلی ہے، غازی کی گلی ہے میرے غازی کی گلی ہے۔ ہو بانجھ یا اندھا ہو یا ہو کوئی بھی کوڑھی، اتنا ہی نہیں آئے یہاں کوئی بھی روگی، ہو بانجھ یا اندھا ہو یا ہو کوئی بھی کوڑی، اتنا ہی نہیں آئی یہاں کوئی بھی روگی، غازی تیری چوکھٹ سے شفا سب کو ملی ہے، غازی کی گلی ہے میرے غازی کی گلی ہے۔ اور ایک چھوٹا شعر، وہ دین جسے خواجہ پیا، وہ دین جسے خواجہ پیا آئے ہیں لے کے، لائے ہیں میرے غازی اسے خواجہ سے پہلے، وہ دین جسے خواجہ پیا آئے ہیں لے کے، لائے ہیں میرے غازی اسے خواجہ سے پہلے، دونوں کی دو عالم میں بڑی دھوم مچی ہے، غازی کی گلی ہے میرے غازی کی گلی ہے۔ اور آخری شعر، ہم کوئی نیا کام نہیں کرتے ہیں آ کے، ہم کوئی نیا کام نہیں کرتے ہیں آ کے، 40 منٹ پر ہے یہاں خضر بھی آتے، 40
منٹ پر ہے یہاں خضر بھی آتے، جاویدی دربار حسینی حسنی ہے، غازی کی گلی ہے میرے غازی کی گلی ہے، غازی کی گلی ہے میرے غازی کی گلی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو عرص سرکار سید سلام مسعود غازی اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہت مبارک ہو۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، 17واں پارہ، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ فرمایا کہ لوگوں کا حساب نزدیک، لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ قیامت کا دن قریب ہے۔ لوگوں کا حساب سے مراد یہ ہے کہ قیامت کا دن، حساب و کتاب کا دن، یوم الجزا کہا گیا۔ اس کے بہت سارے بعضوں نے کہا کہ قیامت کے 80 نام ہیں۔ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اقترب للناس، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ گیا، لوگوں کا حساب قریب آ گیا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ اب لوگوں کا حساب قریب آ گیا سے مراد کیا ہے؟ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو نہیں مانتے تھے۔ آج بھی ابھی آپ نے سنا کہ امریکہ کے ایک شہر میں آگ لگی ہے نا۔ آگ لگنے سے 2 دن پہلے کوئی خاتون کہہ رہی تھی، اس کی اسپیچ، کہ کہاں ہے خدا، انجوائے کرنے کا دن ہے، یعنی خدا کو چیلنج کر رہی تھی، اور 2 دن کے بعد اللہ نے بتا دیا کہ خدا ہے۔ جس کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، اپنے سپر پاور ہونے پر فخر تھا کہ ہم سپر پاور ہیں، یہ دنیا میں خدا اور معبود اور یہ عبادت، یہ چیزیں کچھ نہیں ہے، ایسے بھی نظریے کے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ آج اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اچھے کرم کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا مل ملاپ رکھو، کافی ہے، کسی خدا کی، کسی معبود کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اسے اپنی طاقت پر، اپنی سوچ پر فخر تھا۔ جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے، آپ لوگوں نے ویڈیو بھی شاید دیکھا ہوگا، جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے سب اس کی بات پر ہنسی مذاق ٹھٹا کر رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے، ہاں پر ہاں ملا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دن کے بعد بتا دیا کہ تم جس خدا کے نہ ہونے کا انکار کرتے ہو وہ خدا ہے۔ وہ خدا اگر چاہے تو ایک لنگڑے مچھر کو ایک انسان کے ذہن میں بٹھا کر کے، اس کے مغز میں اتار کر کے، وہ انسان جو کہہ رہا تھا میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی کا جس نے قصیدہ پڑھا تھا، جس نے کہا تھا میں بڑا رب ہوں، میں خدا ہوں، اور جو سجدے کرواتا تھا، جو سجدے کرواتا تھا، ان کی اس کے بارگاہ کا، اس کے دربار کا یہ ادب تھا کہ اگر کوئی آئے تو پہلے جھک کر سلام کرے، سجدہ کرے، پھر اندر آنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی بغیر جھکے، بغیر سجدہ کیے اندر آتا ہے تو اس کو پنشمنٹ ملتی ہے، سزا ملتی تھی، اسے سزا ملتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کو بھیجا اور ناک کے راستے سے اندر گیا،
اب وہی جو پہلے کہتا تھا جب تک میرے دربار میں سجدہ کر کے نہیں آؤ گے سزا ملے گی، اب دربار کا معاملہ الٹا ہو گیا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ آنا ہے، پہلے آنا تھا تو سجدہ کر کے آنا تھا، اب حکم یہ ہے کہ آؤ تو جوتے مار کے جاؤ۔ سوچنے والی بات یہ ہے، اب سے پہلے کہہ رہا تھا کہ آنا ہے تو سجدے کرنا ہے اور سجدہ نہیں تو پنشمنٹ، اور اب حکم یہ ہے کہ آؤ تو جوتے مار کے جاؤ، ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا قصیدہ یہ تھا، جس کا قول یہ تھا، جس کا کہنا حکم یہ تھا کہ جب تک سجدہ نہیں کرو گے پنشمنٹ ملے گی، میں تمہارا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، کہ جس کا قصیدہ تھا، اللہ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے اس کی اوقات بتا دی کہ یہ دنیاوی مال و متاع، یہ طاقت، یہ جتنا کچھ تیرے پاس ہے یہ سب میرا دیا ہوا ہے، میں جب چاہوں اسے چھین سکتا ہوں اور جب چاہوں تجھے جوتے کھلا سکتا ہوں، ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہتے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، اللہ نے 2 دن کے بعد ہی معاملہ الٹا کر دیا اور اسے بھی کہنا پڑا کہ ہاں کوئی ہے، اس پاور سے بھی زیادہ پاور رکھنے والا کوئی ہے، کہ آگ بجھانے کے لیے تمام تر حربے استعمال کر لیے گئے مگر آگ بجھنے کا نام۔ اب جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا ہے، بتاؤ کہ اس کے پاس کیا کیا تدبیریں نہیں ہوں گی، کیا کیا تدابیر نہیں ہوں گی، مگر قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہتر تدبیریں کرنے والا ہے، اللہ بہتر تدبیریں کرنے والا ہے۔ یہ دنیا کے سامنے لوگوں کو فریب اور دھوکے میں مبتلا رکھنے والوں، خدائے وحدہ لا شریک کی ذات پر غور کرو، تفکر کرو، جب غور کرو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ نہیں، یہ کائنات جو ہے کسی کی بنائی ہوئی ہے، خلق السماوات والارض، اللہ نے بنایا ہے زمین و آسمان کو۔ خیر، بات یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا قرآن مجید میں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب نزدیک اور نزدیک آ رہا ہے، لوگوں کے حساب کا وقت، لوگوں کا حساب جو ہے وہ نزدیک سے نزدیک آ گیا، وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ 3 جمعہ میں نے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے بیان کی، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ الرحمن، یہ معاملہ انشاءاللہ اللہ چاہتا آگے اور چلے گا۔ تو جو لوگ یہ کہتے تھے مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے، مرنا نہیں ہے، بہت سے لوگ اس معاملات، وہ اللہ اس میں فرما رہا ہے کہ تمہارا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے۔ اس آیت پر غور کریں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ لوگوں نے دنیا میں جو بھی عمل کیے ہیں، جو بھی عمل کیے، کھانا پینا کھایا، اچھے ملبوسات کپڑے وغیرہ پہنے، اللہ نے جو کچھ بھی نعمتیں بندے کو عطا کی ہیں، جو کچھ بھی جسے ہم روزانہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جسم کا ہر پارٹس ہے، پہننے والے کپڑے ہیں، رزق ہے، چلنے اور سفر کرنے کے لیے سواریاں ہیں، ہمارے گھر میں طرح طرح کے انعامات اللہ نے عطا کیا، سارا کچھ ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا جو تم استعمال کر رہے ہو، اب اس کے جواب دینے کا وقت قریب آ گیا ہے، اب اس کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ یوں تو میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ہے نا، جیسا کہ نبی آخر الزمان، حضور کو کہا آخر زمانے کے نبی۔ اب جو کچھ نعمتیں ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اس کے حساب دینے کا وقت قریب آ گیا ہے، تم سے پوچھا جائے گا۔ ان نعمتوں کے حوالے سے تم
تم سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کا جو حکم تھا کہ میری نعمتوں کو استعمال کرو اور میرا ذکر کرو، جو ہے میری بندگی کرو، تو تم نے نعمتوں کا استعمال تو کیا، ان نعمتوں کے استعمال کے صلے میں جو تمہیں رب کی بندگی کرنی تھی وہ تم نے کیا یا نہیں کیا؟ اپنے اعمال بہتر بنائے یا نہیں بنائے؟ جس چیز سے اللہ نے روکا تھا اسے رکے یا نہیں رکے، یا اس کی مخالفت کی؟ جس چیز کو کرنے کا حکم دیا تھا اسے کیا یا نہیں کیا؟ اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ حضرات محترم امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے انسان، تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ آج تو دروازہ بند کر کے، پردے لگا کر کے، دنیا والوں سے اپنے آپ کو چھپا کر کے فسق و فجور میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے۔ تو یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تجھے تیرے پیدا کرنے والے کے بارے میں، اس خدائے وحدہ لا شریک کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ، کیا گمان ہے کہ یہ دنیا والوں کو جو پردے لگا کر کے، دروازہ بند کر کے اور دنیا والوں سے چھپ چھپا کر کے جو فسق و فجور میں تو مبتلا ہے، تو کیا تو یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو تیرا پیدا کرنے والا تجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا، امام غزالی فرماتے ہیں، جب تیرے اعضاء، تیرے بدن کے پارٹس تیرے خلاف گواہی دیں گے، جو کچھ تو لوگوں سے چھپ کر کرتا تھا، چھپا کر کرتا تھا، وہ سب اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے، اس وقت تو کیا کرے گا؟ اے غافلوں کی جماعت، تمہارے لیے مکمل خرابی ہے کہ تیرے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا، تیری ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا، اور قیامت کی تمام تر اوصاف، قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ساری چیزوں کی خبر دی گئی، اس کے باوجود تو گناہ پہ گناہ کرتا رہا۔ تو سوچ، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دن آ رہا ہے، وہ دن قریب آ گیا ہے کہ جس دن تجھے اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ قرآن نے کہا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ہم غفلت کی زندگی جی رہے ہیں، ہم غفلت میں مبتلا ہیں، آج خواہشات کے پیچھے لگ گئے، غفلت ہی غفلت ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے، ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیا کی فکر میں ہم اور آپ آج ملوث ہوتے چلے گئے، دنیا کی فکر میں ہم آپ رہ گئے۔ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور فرمایا، اے مہاجرین، جب تم 5 باتوں میں مبتلا ہو جاؤ، 5 باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ، اور میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان باتوں کو پاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان باتوں کو پاؤ، یعنی یہ باتیں ایسی ہے کہ اس میں کسی کو مبتلا نہیں ہونا ہے، اس میں کسی کو نہیں پڑنا ہے، مگر ہماری آپ کی رہبری کے لیے، ہم کو رات کو غفلت سے منہ پھیرنے کے، منہ موڑنے کے لیے، صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 باتوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے رسول حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت فرماتے ہیں کہ اے مہاجرین، جب تم ان 5 باتوں کو پالو یا 5 باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ، اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان باتوں کو پاؤ۔ یہ نمبر 1 فرمایا کہ جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی ہونے لگ جائیں، اعلانیہ فحاشی گناہ ہونے لگ جائیں، تو ان میں طاعون اور مہلک لا علاج بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب فحاشی عام ہو جائے، آج ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہماری قوم، سب سے زیادہ اگر فحاشی میں کوئی قوم مبتلا ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ شراب، زنا،
جوا. آج حال یہ ہے کہ آپ گھر سے نکلو تو راستے میں آپ کو 3 دکانیں جوئے کے سٹے پٹے بازار کے آپ کو ملیں گے. آزاد ہو رہی ہے, سٹا پٹا چل رہا ہے, دکان بند بھی رہی, یعنی غفلت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں. آج آپ اپنے محلے میں رہتے ہیں, ہم اور آپ سبھی رہتے ہیں, دیکھتے ہیں آپ کہ ہر 2 گھر کے بعد ایک ایسا آدمی ملے گا جو شراب کے نشے میں چور ہے. کیا آپ نے نہیں سنا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شراب کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق کے اندر ٹپکا دیتا ہے, ایک قطرہ بھی شراب کا ایک قطرہ حلق کے اندر چلا جائے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اور جو شراب پیتا ہے فرمایا قیامت کے دن پاخانہ کی شکل میں اس کے منہ سے نکلے گا, پاخانہ بن کر کے اس کے منہ سے وہ شراب نکلے گا جس شراب کو دنیا میں پیتا ہے. کیا ہر 2-3 گھر کے بعد آج ایک شراب پینے والا ہم کو اور آپ کو نظر نہیں آتا؟ کیا آج فحاشی عام نہیں ہو گئی؟ آج یہ کورونا کال گیا, لوگ پریشان تھے. اللہ کے رسول نے 1450 سال 1500 سال پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب قوم فحاشی میں مبتلا ہو جائے تو ان میں طاعون کی اور ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے جو لا علاج بیماریاں ہیں. آج ہمارا آپ کا حال, اللہ اکبر. یہاں پر رک کر ٹھہر کر بہت ساری باتیں کہنے کی ہے, مگر کہتے ہیں کہ عقل مند را اشارہ کافی. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تقریر سنتے ہیں اور سننے کے بعد جیسے ہی باہر نکلے تو پھر ہماری دل کی دنیا بدل جاتی ہے, پھر وہی چیزیں جو پہلے تھی روش وہی روش ہمارا رہتا ہے. اور میں نے پچھلے جمعہ کہا کہ ہماری نوجوان نسلیں جب امام صاحب خطبہ کے لیے بیٹھیں گے ممبر پر تب آئیں گے کہ بھائی اب ہم کو تقریر نہیں سننا ہے, بس 2 رکعت پڑھ کے واپس نکل جانا ہے. ہاں 2 رکعت پڑھ کے واپس نکلنا. ہمیں تقریر سے, دینی محفلوں سے, اچھے لوگوں کی صحبتوں سنگتوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. ہم تو ان سے سنگت کرتے ہیں, ان کی صحبت میں رہتے ہیں جو ہمیں انجوائمنٹ کی دنیا میں لے کر کے جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ ہم طاعون اور خطرناک لا علاج بیماریوں سے بچیں تو پھر اپنے آپ کی اصلاح کرو, اپنے معاشرے کی اصلاح کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نمبر 1, جب فحاشی عام ہو جائے, فحاشی ہونے لگے تو پھر اس قوم میں اللہ تعالیٰ طاعون اور لا علاج بیماریاں جو ہے اس قوم میں پیدا ہو جانا شروع ہو جاتی ہیں. پھر فرمایا کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں تو ان پر قحط اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. آج یہ باتیں بھی سب کو پتہ ہے. آج ناپ تول کا جو معاملہ ہے, اللہ کی پناہ, آج کاروبار میں جھوٹ اس قدر, ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹ عام ہو جائے گا. ہاں, اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچا کو جھوٹا کہا جائے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. آج وہی حال ہے, اگر کوئی حق بول رہا ہے تو اسے دبایا جا رہا ہے. تو چپ کر, تجھے کیا ضرورت ہے بولنے کی, بولیں گے جو بولنے والے, تم بھی ان کے ساتھ چلو. کیا کہتے ہیں کہ کاندھے سے کاندھے ملا کر چلنا چاہیے, ہے نا, زمانے کی روش کے ساتھ چلنا چاہیے. حق بول کر کے پریشانیاں کیوں بول لیتے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں, سب کو پتا ہے کہ بھائی دیوبندی تبلیغی وہابیوں سے دوستی جائز نہیں ہے, مگر پھر بھی کر رہے ہیں. حق بول کر کے ہم کہے کو مصیبت مبتلا لیں, ہے نا, ہے کہ نہیں؟ سب کو پتا ہے یہ چیزیں بری ہیں مگر پھر بھی کر رہے ہیں, ہم کہے کو مصیبت مول لیں. یہ دنیا ہے, ساتھ مل کر کے چلنا ہے نا. یہ قیامت کی نشانی ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ حق بولنے والے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹ بولنے والے کو سچا کہا جائے گا. آج پیسہ ہے تو وہ سچا ہے, وہ ایماندار ہے. اگر پیسہ ہے تو وہ ایماندار ہے اور غریب ہے تو وہ جھوٹا ہے. آج یہ حال ہو گیا ہمارا, ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ ناپ تول میں جب کمی ہونے لگے, ناپ ایسے ایسے اوزار نکل گئے ہیں کہ کیا بتائیں کہ نیچے کچھ لگا دیا جاتا ہے, اس کا ذریعے سے دبایا جاتا ہے, اس کو وزنی اور کیا کیا چیزیں, خیر جو بھی ہوں, ہے نا. آپ کو پتا ہے ایک قوم ایسی ہوئی تھی کہ جس قوم پر عذاب ناپ تول کی وجہ سے اللہ نے نازل فرمایا تھا.
ہے نا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنو یہ 5 چیزوں کا ذکر فرمایا حضور نے. اور دوسرے نمبر پر کیا فرمایا کہ ناپ تول پہ جب کمی بیشی ہونے لگے تو حضور نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان پر قحط کو اور مصیبتوں کو نازل فرما دیتا ہے. آج مصیبتیں ہر گھر میں. آج آپ 100 لوگوں کو پوچھ لیں تو 100 میں سے 99% لوگ یہی کہیں گے کہ ہم پریشان ہیں, ہم مصیبت میں مبتلا ہیں, ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے حق بولنا چھوڑ دیا ہے, ہم نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے, ناپ تول میں کمی بیشی کرنا شروع کر دیا ہے. اگر آج بھی ہم اور آپ ان چیزوں پر عمل کریں, حق بولیں. دنیا خلاف ہے تو ہونے دو, کوئی ٹینشن نہیں ہے بھائی. دنیا والے کیا دے سکتے ہیں؟ چند سکے دے سکتے ہیں, مگر ان چند سکوں سے تمہاری بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا. اگر خدا چاہے تو لامہلک بیماری, ایسی بیماری جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں, خدا چاہے تو وہ بیماری بھی ٹھیک ہو سکتی ہے نا. تو دنیا والوں پر بھروسہ مت کرو, یہ دنیا والے کچھ نہیں دے سکتے, ہے نا. دنیا والوں پر بھروسہ, اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. خدا وحدہ لا شریک پر بھروسہ کرو, اور جس نے بھروسہ کی ہے وہ کامیاب ہوتا نظر آیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, بھروسہ کی گلے گلزار بن گئے. موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں, بھروسہ کی دریا نے راستہ دے دیا. ہے کہ نہیں ہے؟ جن لوگوں نے بھروسہ کیا, قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر یقین کر لے, اللہ فرماتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں. اور جب خدا کہہ دے کہ میں کافی ہوں تو پھر بندے کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خدا فرما رہا ہے کہ مجھ پر بھروسہ کرو, میں کافی ہوں. اللہ فرماتا ہے مجھ پر بھروسہ کرو, میں کافی ہوں. تو پھر کائنات کو پیدا کرنے والا, آپ کو زندگی عطا کرنے والا, آپ کو دنیا میں لانے والا, آپ کو رزق فراہم کرنے والا, آپ کو موت دینے والا, قیامت میں اٹھانے والا اور جنت میں لے جانے والا, اگر وہ کہہ رہا ہے میں کافی ہوں تو پھر آپ کو کسی اور پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر پھر بھی ہم اس کے باوجود بھی ہم سیٹوں پر بھروسہ, امیروں پر بھروسہ, گاؤں کے بڑے پنچ پر بھروسہ, نہ جانے کن کن لوگوں پر بھروسہ. اپنی دال روٹی بند ہو جائے گی, خدا چاہے گا تو دال روٹی بند ہوگی, اور خدا نہیں چاہے گا تو دال روٹی تو کیا کچھ بھی بند ہے, بریانی پہ بریانی کھائیں گے, ہے نا. خیر, عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ناپ تول میں اگر کمی ہونے لگے تو سمجھو کہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ, اور اس میں ایک چیز اور مصیبتوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ اس میں بارش کے تعلق سے بھی کیا فرمایا اللہ نے فرمایا, جب بادشاہ گاؤں کا حاکم, جو گاؤں کے بڑے لوگوں کی حاکم کی بات آئی تھی, تو تیسرے نمبر پر یہی ذکر ہے کہ جب بڑے لوگ چھوٹوں پر ظلم کرنے لگے, بادشاہ رعایا پر ظلم کرنے لگے, گاؤں کا بڑا اپنے چھوٹوں پر ظلم کرنے لگے, ہے نا, اپنے محلے کا, اپنے گھر کا, اپنے پریوار کا بڑا جب اپنے چھوٹوں پر دھوس جمانے ظلم کرنے لگے تو اللہ کے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دیتا ہے. اللہ بارشوں کو روک دیتا ہے. یہ میں میری بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ وہ غلط ہے تو بھی اسے سچ کہو, کیونکہ وہ بڑا ہے, اسی کے ساتھ رہو. وہ پہلے کا زمانہ تھا, ہاں سبحان اللہ. وہ پہلے امام حسین نے خود یہی درس دیا, اگر وہ غلط ہے تو کوئی ہو وہ ساتھ چھوڑ دو اس کا. اگر وہ غلط ہے تو ساتھ چھوڑ دو. ہمارے اکابرین نے یہی درس دیا ہے. امام محمد بن شیرین نے نہیں فرمایا کہ ایک آدمی ہے کہ حضور میں قرآن سنانا چاہتا ہوں, کہا نہیں سنتا. حدیث سنانا چاہتا ہوں, کہا نہیں سنتا. کہا فلاں مسئلے سننے, کہا نہیں سنتا. یہاں سے چلے جاؤ. کیا کہا یہاں سے چلے جاؤ, یا تم چلے جاؤ پھر میں چلا جاتا ہوں. اٹھ کر چلا گیا. کس نے کہا حضور قرآن تو سنا رہا تھا, سن لیتے, تو کہا وہ وہابی ہے, یعنی غدار رسول ہے. کیا کہا؟ وہ دشمن رسول ہے. قرآن سننا ہے تو عاشق رسول سے سنوں گا, کسی دشمن رسول سے نہیں سنوں گا. یہ چیزیں ہمارے نظروں سے اوجھل ہے آج.
امام محمد بن سیرین وقت کے بڑے امام ہیں، محدث جلیل القدر امام گزرے ہیں، وقت کے ولی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے نہیں سنوں گا۔ اور آج ہمارے لوگ کہتے ہیں کیا ہوا، ان کے ساتھ چلے گئے تو کھا لیے تو کیا ہو گیا، ہے نا، کیا ہو جاتا ہے جب کھا لیں گے چل جائیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ یہ ہوگا جو امام محمد بن سیرین نے درس دیا ہے۔ تو جب بڑا کوئی چھوٹے پر ظلم کرنے لگے، حاکم محکوم پر ظلم کرنے لگے، بادشاہ رعایا پر ظلم کرنے لگے، تو اللہ کے حضور فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالی بارشوں کو روک دیتا ہے، پھر ان پر بارشیں نازل نہیں ہوتی۔ یہ 3 باتیں ہو گئی، 2 باتوں کا ذکر انشاءاللہ اگلے جمعہ کو کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پر رک کر ایک بات، جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی پہلی جو ہے آیت کریمہ کو تلاوت کیا پہلے اپنے خطبے میں، اللہ فرماتا اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت سے منہ پھیرے ہیں۔ آج 2-4 باتیں ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ ہم اور آپ آج کتنا زیادہ دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ دین کو ہم اور آپ نے کتنا پس پشت ڈال دیا ہے، کتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ایک ایک بات آپ کی بھی نگاہوں کے سامنے ہم بھی جانتے ہیں، مگر کیا کہیں، ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں بار بار اس کو بیان کرنا پڑتا ہے۔ کتنا، جبکہ حکم ہے کہ دین پہلے ہے نا، دین کو پہلے سامنے رکھو، دین پر چلنے کی کوشش کرو، شریعت کو لازم پکڑ لو۔ مگر آج سب سے زیادہ اگر دین سے دوری کو اختیار کیا ہوا ہے تو ہم سنی مسلمان لوگ ہیں، اپنے اعمال کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے نہیں، اعمال کے اعتبار سے۔ دیکھیں آپ کے یہاں ابھی سید سالار مسعود غازی رضی اللہ عنہ کی فاتحہ ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، فاتحہ کیجیے، بہت اچھی بات ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے سے ابھی تھوڑا سا اس میں کمی آ گئی ہے، کمی مت کیجیے، اس کو اچھے سے کیجیے، فاتحہ اچھے سے کیجیے، خوب بکریاں بھی ذرا کیجیے، جو چاہے انواع اقسام، اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے، اللہ نے حلال چیزوں کو کھانے کا حکم فرمایا ہے نا، حرام سے بچنے کے لیے کہا ہے، حلال چیزیں، طیب چیزیں جو ہیں وہ کھائیے، اچھے سے فاتحہ کیجیے۔ مگر بچنا صرف خرافات سے ہے، بچنا کس سے ہے؟ صرف خرافات سے ہے۔ اس کو آپ اپنے دل و دماغ میں رکھ کر کے سوچئے ذرا کہ بھائی فاتحہ کرنا منع نہیں ہے، اچھا کھانا منع نہیں ہے، اچھا پکانا منع نہیں ہے، جو دیگر بدعات و خرافات ہیں ان سے بچنا ضروری ہے۔ جیسے کہ گوشت وغیرہ برباد کر پھینک دیتے ہیں، مت پھینکیے، کسی غریب کو دے دیجیے، اس کا پیٹ بھر جائے گا، ہے نا۔ اس کی ہڈیوں کو آپ جمع کر کے دفن کر دیتے ہیں، اچھی بات ہے، دفن کر دیجیے۔ وہ جو بھی خرافات ہے، ہاتھ وہیں دھونا، ان چیزوں سے پرہیز کیجیے اور جو کچھ کرنے کا حکم ہے اس پر عمل کرتے جائیے، ہے نا۔ اس لیے کہ سید سالار مسعود غازی کوئی عام نہیں ہے، ہاں، یہ خاص میں سے ہے، اور ایسے خاص ہیں، میں ان کے تعلق سے غالباً 3-4 جمعہ بول چکا ہوں میں، اور یہاں پر قریشی محلے میں جو پروگرام ہوا تھا، لگ بھگ 1-1.25 گھنٹہ میں ان کے حیات پر میں نے گفتگو کی تھی، ہے نا۔ یہ ایسے ولی ہیں کہ جس کے تعلق آج ہی میں نے کہا ابھی منقبت میں کہ ہر 30 سے 40 منٹ کے بعد ان کے دربار میں، ان کی بارگاہ میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ، ہے نا۔ اب ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے، تو کیجئے، دل کھول کر فاتحہ خوانی کیجئے، مگر خرافات سے بچیے، ہے نا، بدعات سے بچیے۔ میں کئی ایسے جگہ فاتحہ کرنے گیا کہ اللہ کی پناہ وہاں پر ایسے ایسے رسومات کہ شرک تک ہونے لگ جائے۔ سجدے کو منع فرمایا گیا ہے نا، سجدہ حرام ہے نا، چاہے تعظیمی ہو اور چاہے تعبدی ہو، ہے نا، عبادت والا سجدہ بھی اور تعظیم والا سجدہ بھی حرام ہے نا، مگر کچھ جگہ ایسے ہے کہ وہاں نہیں کرو تو تکلیف ہے، ایسا معاملہ آ گیا ہے۔ تو اللہ کے واسطے ان چیزوں سے بچیے، یہ اہل سنت والجماعت کا شیوا نہیں ہے۔ اچھا، دوسری چیز ہمارے یہاں یہ دیکھا گیا اس بار بھی کہ ہر گلی میں لنگر کا اہتمام، ہے نا،
ہر گلی میں لنگر کا اہتمام. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے ذریعے سے کسی غریب کا پیٹ بھر رہا ہے, اور نام لیبل جو اس میں لگا ہے وہ لگا ہے سرکار غریب نواز کا. سبحان اللہ, ہے نا, ہے کہ نہیں؟ خوب لنگر کیجئے, کھلائیے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے مراتب بلند ہوئے, درجات بلند ہوئے, اللہ کی بارگاہ میں درجات بلند ہونے کا جو ذریعہ پایا, ان تمام ذریعوں میں سب سے بڑا ذریعہ جو پایا وہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا. وہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا. تو آپ خوب خوب لنگر کیجئے, کھلائیے. مگر لنگر میں جو خرافاتیں ہو رہی ہیں یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے. ابھی میں نے کئی جگہ دیکھا لنگر شریف میں بچے ناچ رہے ہیں, ڈی جے میں گانا لگا دیے ہیں, ناچ رہے ہیں. ہولی کھیلی جا رہی ہے پانی کی, یہ اس پر پانی پھینک رہا ہے, وہ اس پر پانی پھینک رہا ہے, اور کرنے والے وہی لوگ, جو لوگ کر رہے ہیں وہی لوگ ہیں, ہے نا. اور آج ایک نیا سسٹم اور نکلا, جو پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں. اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کو کس طرف لے کر کے جانا چاہتے ہیں. تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تمہاری یہ خرافاتیں تم تک محدود ہے. نہیں, یہ اسلام پر انگلی اٹھانا ہے, یہ شریعت پر انگلی اٹھانا ہے. شریعت کو اپنے ناپاک ارادوں سے بدنام کرنے کی کوششیں کیوں کر رہے ہو؟ آپ سوچ کر کے دیکھیے, وہ غریب نواز, وہ غوث اعظم دستگیر, جنہوں نے تمام زندگی لہو و لعب سے اپنے آپ کو دور رکھا, خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھا, جو خرافات سے بچنے کی تعلیم دے رہے ہیں, آج انہی کے نام پر, انہی کا نام لے کر کے آج خرافاتیں کر رہے ہیں. تو بتاؤ کہ سرکار غریب نواز پر انگلی اٹھانا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا تم سرکار غریب نواز کی روح کو فائدہ, روح کو ثواب پہنچا رہے ہو, سکون پہنچا رہے ہو؟ نہیں, تم غریب نواز کی روح کو تکلیف پہنچا رہے ہو, تم تکلیفیں دے رہے ہو, اور یہ تمہارا لنگر تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا, اس لیے کہ تمہاری اس گندی حرکتوں کی وجہ سے اسلام کے اوپر انگلی اٹھ رہا ہے, شریعت پر انگلی اٹھ رہا ہے. شریعت پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے, اور تم سوچ رہے ہو کہ میں نے دیکھا ایسے ایسے نوجوان جو اپنے آپ کو اہل سنت جماعت کا سپہ سالار کہتے ہیں. اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو. سرکار نے فرمایا جب فحاشی عام ہونے لگے, جب فحاشی عام ہونے لگے تو پھر مصیبتیں اور مہلک لا علاج بیماریاں انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں. پھر انسان ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی علاج پھر. قرآن نے کہا اقترب للناس حسابہم, وہ دن قریب آ گیا ہے جس دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تم کیا سوچتے ہو کہ ہماری زندگی بڑی طویل ہے, ابھی لمبی ہے, ابھی 20 25 50 40 سال 50 سال ہم گزار لیں گے؟ نہیں, جب موت کا پیغمبر آئے گا, اگر اب آئے گا تو ابھی جانا ہے. جب قرآن نے کہہ دیا کہ وقت قریب آ گیا, ایک جگہ فرمایا اقتربت الساعہ وانشق القمر, اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کا دن قریب آ گیا ہے, حساب کا دن قریب آ گیا ہے, اور چاند پھٹ گیا ہے, ٹوٹ گیا ہے. آج ہماری قوم اور ہمارے قوم کے نوجوان, میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ بار بار تقریریں ہو رہی ہے, محافلیں ہو رہی ہیں, بڑے بڑے جلسے ہم کرتے ہیں, ان اجلاس میں جلسوں میں لاکھوں کا روپیہ خرچ کرتے ہیں, مگر ہماری قوم سدھرنے کے بجائے الٹی طرف بھاگنے پہ تلی ہوئی ہے. یہ سارا کچھ آپ کی اصلاح کے لیے ہے, آپ کے لیے ہے, مگر ہم سیکھنے کو تو, ہم دوسروں کو سبق دینا چاہتے ہیں, سبق لینا نہیں چاہتے. ہم مجلسیں کر کے کہتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ ہو, مگر خود فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے. تو اللہ کے واسطے, خدا کے واسطے, اگر تم یہ ناچ گانا کے ساتھ لنگر کرتے ہو تو بابا لنگر مت کرنا, لنگر اس طریقے سے مت کرنا. یہ ضروری نہیں ہے لنگر فرض یا واجب نہیں ہے, مت کرنا. ہاں, اور اگر کرتے ہو
تو بزرگوں کی شان کا خیال کرنا، ان کی عظمتوں کا خیال کرنا، ان کی محبتوں کا خیال کرنا کہ تمہاری وجہ سے بزرگوں کے اوپر انگلی نہ اٹھنے پائے. ٹھیک ہے؟ ہاں، ان چیزوں کا خیال کیجیے. آخری بات، وقت بھی کافی ہو چلا ہے، آخری بات یہ کہ ہمارا طریقہ، جنازہ ہو ہم باہر بیٹھیں گے، جنازے میں آئے تو پیچھے رہیں گے، نماز کا مسئلہ ہو تو ہم باہر بیٹھیں گے، تقریر کا مسئلہ ہو ہم پیچھے رہیں گے، ہے نا، خطبے کا مسئلہ ہو ہم گیٹ پہ کھڑے رہیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں نوجوان نسلوں سے، اور یہ آج کل کے 15-20 سال کے بچوں کا حال ہے. آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ ان بچوں کو یہ طریقہ دیا کس نے؟ تو آپ کہیں گے مولانا یہ طریقہ ہم نے دیا ہے. نہ ہم پیچھے بیٹھتے اور نہ یہ آج پیچھے رہتے. اگر باپ مسجد میں آ کر کے بیٹھتا تو بیٹا بھی مسجد میں آ کر کے ہی بیٹھتا. اب یہاں صرف باپ کی بات نہیں ہے، یہاں بڑے بھائی کی بھی بات ہے. بڑا بھائی پیچھے رہ رہا ہے، اس کو دیکھ کر کے چھوٹا بھائی پیچھے ہے. بڑے بھائی کے اندر اس کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ چھوٹے سے بول دے کہ جا مسجد میں جا کر کے بیٹھ، کیونکہ چھوٹا آج کل جواب یہ دے گا کہ تو بھی تو پیچھے رہتا ہے. تو آج یہ جو باہر بیٹھے رہتے ہیں، یہ جو پیچھے رہتے ہیں، ان کے پیچھے رہنے کی وجہ ہم اور آپ ہیں. اور آخر وقت میں آ کر کے بس وہاں گیٹ پہ گلو گلو کرتے رہتے ہیں. یہ اس کو دھکا مار رہا ہے، اس کو کوہنیاں مار رہا ہے، ٹائم پاس کر کے 2 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں. جمعہ کا دن تھا حضرت، ہم تو نہا دھو کے جو ہے 11 بجے تیار تھے کہ جمعہ پڑھیں گے. کون سی جمعہ پڑھے میرے بھائی؟ جمعہ کس چیز کا نام ہے؟ جمعہ کی اہمیت ہے کیا؟ جمعہ کہتے کسے ہیں؟ آج کا دن تمام دنوں کا سردار کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کبھی اس پہ غور کرنا، کبھی اس پہ توجہ کرنا. جب اس پہ غور کرو گے تو معلوم چلے گا کہ یہ جمعہ کا دن جو ہے تمام دنوں کا سردار کیوں ہے. اور جب غور کرو گے تو کبھی نہ تم پیچھے رہو گے نہ تمہاری اولادیں پیچھے رہیں گی. دعا قبول ہونے کے لمبی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہو، حضرت ہماری دعا قبول ہو جائے، اللہ کے بارے میں ہاتھ پھیلا دیتے ہو، قرآن کھانی، درود کھانی، یہ وہ تمام تر چیزیں، کہہ رہے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. جمعہ کے دن ایک ایسی ساتھ ہے، ایک ایسا لمحہ ہے کہ اس لمحے میں جو بھی دعا کرو اللہ قبول فرماتا ہے. اس لمحے کو تلاش کرو، اس وقت کو تلاش کرو. باہر بیٹھے رہنے سے وہ وقت نصیب نہیں ہوگا، باہر بیٹھے رہنے سے دعائیں تمہاری قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ساتھ ہی نہیں ملیں گی، وہ لمحہ ہی نہیں ملے گا. اس لمحے کو پانا ہے تو جمعہ کے دن پہلے آؤ اور سب سے آخر میں جاؤ. سمجھ ماری بات؟ اس لیے میرے دوست نوجوان آہستہ کے ساتھ، بہت سنجیدگی کے ساتھ سمجھا رہے. یہ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میرے دل کے درد کو بیان کر رہا ہوں کہ ہماری قوم، ہمارے نوجوان کدھر جا رہے ہیں، آج کدھر چلے گئے ہم لوگ. اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے دین کو سمجھو. یہ اس زندگی کی کوئی اوقات نہیں ہے. سرکار غوث پاک فرماتے کہ بندہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کے نام کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے. یہ غوث پاک کا فرمان ہے، اس کے نام کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے اور وہ بالکل کر و فر کے ساتھ چل رہا ہے. جب اس کا وقت آئے گا وہ کفن جو اس کے نام کا مارکیٹ میں آیا ہے اسی کے نام سے اسی کے پاس جائے گا. اس لیے خدا کے واسطے اپنی جوانی پر، اپنے مال پر، اپنے آل و اولاد پر، اپنے مال و متاع پر غرور نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو. اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، نمازوں کی پابندی کرو اور صدق دل سے دعا کرو. اگر تم نے صدق دل سے دعا کی، دعا کرنے کے جو آداب ہے ان آداب کے ساتھ دعا کی، تمہارے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے تو تمہاری دعا سے اللہ تعالیٰ اس بارش کو پتھروں کی روک دے گا. بس ایمان مضبوط ہو، عقیدہ مضبوط ہو اور اللہ پر بھروسہ مستحق و مضبوط ہو تو ساری مشکلیں حل ہوتی نظر آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. بولنے کو غلطی کو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.